تو آپ مجھے کیا ریسپونڈ کریں گے سر؟ آپ یو آر فار رائٹ. ہو آر یو میڈم؟ آپ کیا ریسپونڈ کریں گے؟ سوری اسٹرگلر کو بھی گڈ ٹو نو. بٹ what I wanted to say over here is ایک اس روف کے اندر اس وقت جو ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں we are Preston, right? So when I ask you who we are تو آپ نے reply کرنا ہے we are who we are. ناشتہ میں نے نہیں کیا. who we are. This is your energy. who we are. جب تک آواز آ رہی تھی گاڑ بائر سے آتے کہ ہویا کی ہے who we are. That's what I want. So آج کل ہو کیا رہا ہے؟ تم لوگوں کو پتا what is fourth industrial revolution? Anyone? First industrial revolution? Second industrial revolution? Third industrial revolution? Let's wind up the session now. First industrial revolution, correct me if I'm wrong, it was steam engines, industries. Then it was IT جب ہم لوگ BSc computer sciences کر رہے تھے. اور ابھی application development, startups, ecosystem, incubation, venture capitalist. کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ anyone جو یہاں پر آیا تھا آج سیشن کے لیے بڑا بلنٹلی اسٹریٹ فارورڈ سچ بولنا. کبھی جب سی وی رائٹنگ کی بات کی تو کسی نے گوگل کیا کہ سی وی رائٹنگ کیسے کرنی چاہیے؟ جس نے کیا ہاتھ کھڑا کرے. اوکے اپنے ہال میں باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں. کبھی آپ نے سوشل نیٹ ورک فیس بک یوز کرتے ہیں, لنکڈ ان یوز کرتے ہیں, کبھی لنکڈ ان کے اوپر سی وی رائٹنگ یا انٹرویوئنگ اسکلس کو سرچ کرنے کی کوشش کی؟ تو میری ایک سجیشن ہے بھائی کہ جب آپ کسی ٹیچر سے یا کسی اسپیکر سے یا کسی ٹریننگ فورم میں سیکھنے جاتے ہیں تو سیکھیں گے تب جب آپ خود تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے. ٹرائی کیجیے کہ گوگل کر لیں انٹرویوئنگ اسکلس پہ, آپ کو بہت سارا انٹرنیٹ پہ مٹیریل مل جائے گا. میں جن آرٹیکلس کو فالو کرتا ہوں اور اپنے لیکچرز بناتا ہوں اور کارپوریٹ آرگنائزیشن میں بتاتا ہوں, اس میں بہت سارے ہیں, لیکن میں نے بزنس انسائڈر کو, فوربس کو اور ہارورڈ بزنس ریویو کو شارٹ لسٹ کیا. اس کے جو ٹاپ 10 آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو اس کا میں سینوپسس لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل دنیا میں ہو رہی ہیں. بتا رہے ہیں کمنگ بیک ٹو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ 20 کروڑ, 200 ملین. 200 ملین میں سے یوتھ کتنی؟ ویری نائس, یو گائز آر ٹوٹلی اپڈیٹڈ. 60% یا 65% کا مطلب یہ ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ, 50% سے زیادہ. اب یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں, جتنی جابس اویلیبل ہیں, جب اتنی جابس اویلیبل نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس کھل گئے. بہت سارے ینگسٹر اسٹوڈنٹس نے ریسٹورینٹس کھول لی ہیں, کچھ لوگوں نے گیمنگ سیشنز کھول رہی ہیں, کسی نے جیمز کھول رہی ہیں. یہ سارے اسٹارٹ اپس ہیں. امریکہ کے اندر یا ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ان کو ٹیکنالوجی بیسڈ چیزوں کے بارے میں سلیکان ویلی کیا کر رہا ہے, فن ٹیک کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایجو ٹیک کے اوپر بات کر رہے ہیں, نیورو ٹیک کے بات کر رہے ہیں, ہیلتھ ٹیک پہ بات کر رہے ہیں, میری ٹیک پہ بات کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اور جو امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں ہمارے بہت سارے دوست بھی شامل ہیں, جو میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی اور کچھ وزٹس بھی ہوتے رہتے ہیں, ان کے جو لوگ سولوشنز ڈلیور کرنے والے ہیں, آئی ٹی ایپس بنانے والے ہیں, موبائل ایپس بنانے والے ہیں, وہ اس ریجن کے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, کیونکہ ان کا دماغ چلتا ہے. اب سارے ہیں ہم لوگ, لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے. تو جب آپ اپنی جاب سرچ کرتے ہیں, کچھ سیلس کی جابس ہوتی ہیں, کچھ ٹیکنالوجی کی جابس ہوتی ہیں, کچھ آپ بزنس کی طرف جاتے ہیں, تو آپ جاب سرچ کرنے سے پہلے اپنا کتھارسس, جو عدنان بتا رہے تھے, سوٹ انالیسس کر لیجیے. ایک بات اور ریلیجسلی میں پوچھ رہا ہوں, بڑا بلنٹلی, اپنا ذاتی سوٹ انالیسس کرنے والا لڑکا لڑکی کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کو لکھیں 6 لوگ ہیں, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں جسٹ گیونگ یو اے ویک اپ کال. جب تک اپنا سوٹ انالیسس ایم بی اے میں پڑھنے کے بعد ابھی تک نہیں کیا, تو ابھی تک کیا پتا کہ کتنا پانی ہے, رائٹ رائٹ. تو ایک تو مجھ سے کمٹمنٹ کریں کہ واپس جا کے کیا کریں گے. اور دوسرا کوشچن, بہت ساری کمپنیز کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں, آگے چل کے اپلائی کریں گے, کوہ نور کے بارے میں پڑھتے ہیں, کوہ نور میں اپلائی کریں گے, تو ان کا ایک ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ آپ نے ایم بی ایز میں بھی پڑھی ہے, بی بی میں بھی پڑھی ہوگی, رائٹ. تو کبھی اپنی ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ بنائی آپ لوگوں نے؟ ویژن بنایا کسی نے, مشن بنایا کسی نے, وہ ضرور بنا رہے ہیں, چاہے جس طرح کا بھی آپ کو سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے.
کچھ انٹرویو اسکلس کی یوز کروا دوں. انڈکٹن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کارپوریٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو برج کرتی ہے. میں پچھلے 4-5 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ کارپوریٹس اور اسٹوڈنٹس کسی طرح برج ہو جائیں. دس از دی اونلی آرگنائزیشن وچ آئی فاؤنڈ اباؤٹ کہ ایسا کام کر رہا ہے. تو میں نے خود ہی ان کو اپروچ کیا. فاروق کے ہوئے روائے ویری پرویکٹیو سولوشن اورینٹیڈ پرسن. ان کے ساتھ ہمارا پہلا سیشن اسٹوڈنٹس کے لیے 29 جنوری کو پرسنل ٹرانسفارمیشن پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ہو رہا ہے. کارپوریٹس کے لیے ہو رہا ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس اے کارپوریٹ فیٹ. کیونکہ میری اپنی ایک تھیوری کہ کوئی بھی انسان فزیکلی بھی اسمارٹ ہونا چاہیے تو وہ انٹلیکچولی اسمارٹ ہوگا. ایک سکسیزفل انڈیویجول کے لیے فزیکل فٹنس اور مینٹل فٹنس اور اسپرچل فٹنس یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ندیم حسین جو تعمیر کے CEO تھے اور اس سے پہلے سٹی بینک انہوں نے 26 سال ریٹ کیا. آج کل میری ان کے ساتھ کافی دوستی ہے. 62 ایئرز آف ایج. اگر آپ ان کو گوگل کریں تو پلان اینڈ گروپ آف کمپنیز بنا رہے ہیں وچ از ہی از لوکنگ فار اے یونیکارن. یونیکارن کس کو کہتے ہیں جو کہ $1 ارب کی کمپنی ہوتی ہے. اس وقت ان کی ویلیویشن $50-100 ملین ہوگی اور میں بھی انشاءاللہ وہ بہت ترقی کر دیں گے. وہ مجھے ایک واک پہ بتا رہے تھے کہ یار 3 سرکلز ہیں: فیملی, فرینڈس, اسپرچویلٹی. یہ تینوں سرکلز جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو بزنس کا سرکل خود بخود ہی کھڑا ہوتا ہے. ہم لوگ جو سکسیزفل پروکلیم سکسیزفل لوگ ہیں وہ کرتے ہی ہیں کہ ساری زندگی بزنس کے سرکل پہ فوکس کر کے اپنے 3 مین سرکلز خراب کر دیتے ہیں. میوچلی کوہیسو ہوتے ہیں 4. ابھی آپ بہت ایمبیشیس ہیں لیکن آپ کو آج سے بیلنس کرنا سیکھنا ہے. جو اپنے آپ کو آج سے بیلنس کرنا سیکھیں گے تو آپ نے 24 گھنٹے بھی بیلنس کرنا سیکھیں. جو 24 گھنٹے بیلنس کرنا ہے تو میرا ایک اور کوشچن آپ سے ہے کہ ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں رائٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو 25 گھنٹے مل جائیں تو ایکسٹرا 1 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ویری نائس آنسر. آپ کیا کریں گے سر؟ پرسن ود ٹائم کیا؟ یس سر. فردر ایجوکیشن. سر آپ کیا کریں؟ میں اس کو نیکسٹ ایک کا اسٹارٹ کروں. ویری نائس. آپ کیا کریں؟ اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے؟ سر آپ میں مزید کام کروں. سر آپ سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا کریکٹ آنسر پتہ کیا ہے؟ اٹ از اے پلیزنٹ شاک فار موسٹ آف اس. سوئیں گے کیونکہ ڈیپ سلیپ, افیکٹو سلیپ, لوسڈ ڈریمنگ, دیٹ از یور سکسیس اسٹوری. ہاؤ یو سلیپ. جتنا آپ سوئیں گے ٹھیک اتنا آپ فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹیز کریں گے. جب یہ ریسرچ ہوئی تو 80% لوگوں نے اس کا آنسر یہ دیا کہ ہم بک ریڈ کریں. کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں اور باقی لوگ بھی جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے, جتنی نالج پاور ہوگی اتنا زیادہ آگے جا سکیں گے. کچھ لوگوں نے آنسر دیا کہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ اگلے دن کی پلاننگ کریں گے. ویری پروفیشنل اینڈ پرویکٹیو سولوشن. بٹ اس کا ہارڈ کور ٹروتھ یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ ایکسٹرا مل جائے تو پیسفل سلیپ ضروری ہے. تو جب ہم فزیکل ٹرانسفارمیشن کی, پرسنل ٹرانسفارمیشن کی, انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن کی باتیں کر رہے ہیں تو صرف نالج بیسڈ نہیں ہے, صرف ایکسرسائز بیسڈ نہیں ہے, صرف ایکسپیرینس بیسڈ نہیں ہے. اس کے اندر آپ کی ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیکس بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹرینتھ جو آور ہے وہ مارننگ ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کریٹو ہے, ہمارا اسٹرینتھ آور نائٹ ہے. لیکن جو ایک جنرک اسٹڈی ہے وہ ارلی رائز جو ہوتا ہے بندہ وہ زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے. آپ نے جب کسی کارپوریٹ آرگنائزیشن میں جانا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, اس وقت ٹائم مینجمنٹ کرنے سے پہلے آج کے دن سے ہی اسٹارٹ کریں. ادروائز آپ ساری چیزوں کو کنسالیڈیٹ نہیں کر پائیں گے, سکسیس سٹوریز نہیں بن پائیں گے. اب تھوڑے سے ٹائم میں جو آپ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, ایک ان آرتھوڈاکس انٹرویوئنگ ٹپس کی بات کروں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل بکس کے اندر اور پاس ڈسکشن میں نہیں آئے گی. آپ کو پتا ہے انٹرویو میں کے لیے جب کال آتی ہے یہاں پر تو بائی فورس آتی ہے, بائی چوائس مشکل ہوتا ہے, اپرچونیٹیز کم ہیں تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ 3 بجے اتنے بجے یہاں پر پہنچیں. لیکن جو اچھے ریکروٹرز ہیں
अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है. हम तो हेड ऑफिस इस्लामाबाद, यहाँ पे टेलेनॉर भी है, मोबिलिंग भी है, बैंक्स भी हैं. ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन. थिंग्स आर चेंजिंग. जो स्ट्रैटेजी या साइकोलॉजी कहती है वो ये कि जो रिक्रूटर है समझदार, जिसको अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं अच्छा एसेट तलाश करने का, तो वो आपसे सबसे पहले खुद पूछता है कि आप किस टाइम पे सूटेबल होगा आपके लिए. और अगर ऐसा कभी हो, जो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जिस तरह से चेंज हो रहा है, इतनी एटिकेट्स आनी शुरू हो जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? एनी टाइम. और different school of thoughts है. This what I'm going to say to you is very unorthodox. जो स्टडी बिजनेस इनसाइडर में एक की गई, उसमें वो कहते हैं कि 10:30 ट्यूसडे. क्यों? Monday is a question day. If I am an HR person or if I am not an HR person, पाकिस्तान में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, you correct me if I am wrong, I am a business leader. I drive business. मेरे पास कमांड बिजनेस की है. I am a business leader. लेकिन हम भी इंटरव्यूज करें. हम लोग HR की तरफ से भी रिज्यूमेज आ रहे हैं, हम लोग खुद भी हेडहंट कर रहे हैं. हम लोगों का जो तरीका कार है हेडहंट करके अपनी टीम में लोगों को रखने का, वो अपने बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से. HR का डिफरेंट है. HR स्टेप बाय स्टेप चलता है, बॉडी लैंग्वेज देखता है, आई कांटेक्ट देखता है, हैंडशेक देखता है. जो 12x12 रूल अदनान बता देता है, आई एम नॉट इन ऑन इट, बट प्रोबब्ली इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं. जो बिजनेस हेड है वो कुछ और देखता है. तो आप जब इंटरव्यू करने जा रहे हैं, पहली बात जो अदनान ने भी बताई, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है. मेरे ज़माने में तो इतनी टेक्नोलॉजी मेरी पॉकेट में नहीं थी, लेकिन आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उसको गूगल करें. एक और क्वेश्चन, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या किसी नेगोशिएशन में जाते हैं, किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ. पहला ऑप्शन, आप जा रहे हैं एक प्रेजेंटेशन, आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? फर्स्ट ऑप्शन, अपने मोबाइल पे गूगल करेंगे जिधर जा रहे हैं. जब आप इंटरव्यू रूम में पहुंचे हैं या किसी प्रेजेंटेशन रूम में पहुंचे हैं या मीटिंग रूम में पहुंचे हैं, आप इंटरव्यू के हिसाब से सोचें, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ आइसोलेटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे हाँ भाई क्यों आए, कोई आपसे पूछेगा, इस तरह की दोस्तियाँ लगाएं. सेकंड ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन, ना किसी को बताएंगे क्यों आए, ना किसी से पूछेंगे, चुप करके मुंह नीचे करके साइड पर बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे. लास्ट ऑप्शन, बाथरूम में जाएंगे और जोर से चीख मारेंगे. बाजू में सही नहीं है, बाथरूम में जाएंगे और जोर से चीख मारेंगे. तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? अभी ये सारी बातें कोई व्यक्त नहीं कर सकता, रिसर्च डिफरेंट बातें कर रही है, लेकिन मैं आपको अनऑर्थोडॉक्स माइंडसेट बता रहा हूँ. ऑप्शन नंबर 4, चीख मारेंगे, क्योंकि जो आपका प्रेशर जो कॉल्ड बिल्डअप आपने किया है उसको आपने वेरीफाई करना. बी वेरी प्रोफेशनल. अब आपको मैंने पहला टिप दिया कि आप गूगल करेंगे, तो आपको इंटरव्यू की जो कॉल है, आपको इंटरव्यू की कोई कॉल आई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 5 मिनट में पहुंचा इंटरव्यू पे, ऐसा तो नहीं होता. आपको जो कॉल आएगी उसमें हफ्ते का टाइम होगा, 5 दिन का टाइम होगा, 2 दिन का टाइम होगा. तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपने गाड़ी में बैठ के गूगल करना. आपके पास एम्पल टाइम, प्रॉपरली गूगल करें, कंपनी की मिशन और विजन स्टेटमेंट देखें, आपका जो इंटरव्यूअर है उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखें. अगर वो प्रोफाइल जरूरी नहीं है, HR का बंदा है, उसका प्रोफाइल देखें, उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें. इंटरव्यूइंग स्किल्स के अंदर एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 19 से 20 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट मैंने पढ़ रहा था और लास्ट टाइम मैं पता नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बता भी रहा था कि एज ग्रुप देखें. जो इंटरव्यू कर रहा है बंदा, जो HR का बंदा है या बिजनेस लीडर है या किसी और भी डिपार्टमेंट का, जब वो इंटरव्यू करता है तो वो भी सेग्रीगेट करता है कि एज ग्रुप कौन सा है. मिलेनियल है, जनरेशन X है, Y है, 20 से 30 साल का है, 40 से 50 साल का है, या ज़्यादा एक्सपीरियंस है. उसके हिसाब से वो भी क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होता है. तो आप भी जो आपका इंटरव्यू करने वाला है उसकी एज ग्रुप के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज भी डिजाइन कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, राइट. अगर मैं आप लोगों को CV राइटिंग टेक्निक्स बताना शुरू करूँ, अगेन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरी सजेशन सिर्फ यही होगी कि स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनका CV जितना मैंने आज तक देखा और हमने भी बनाया है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का CV 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी.
تو جب آپ کی اچیومنٹ اسٹارٹس ہوں گی اور آپ کا ایکسپیرینس 10 ایئرز اینڈ ابو ہو جائے. ایک میلکم گلیڈول صاحب ہیں جن کی بک ہے آؤٹ لائرز اور ٹپنگ پوائنٹ, وہ 10,000 آورز اور 10 ایئرز رول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب یہ 10 سال ہو جائیں تو اسپیشلائزیشن آ جائے. اب جب آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ اپنے ریزیومے کو 4 پیجر بنا رہے ہیں تو یو ڈیزرو اٹ. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کو آپ 4 پیجر بنا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کبھی بھی شائع نہ ہو اپنی اچیومنٹس کو چھپانے میں, کبھی بھی شائع نہ ہو اپنی اچیومنٹس کو چھپانے میں. پہلے آپ اپنا جب SWOT انالیسس کریں تو دیکھیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے زمانے میں, انٹرنشپ کے زمانے میں کوئی ایسی اچیومنٹس ہے, ایسی اچیومنٹ ہے جس کو آپ ریویل کرنے سے پراؤڈ اور اسٹرانگ فیل کرتے ہیں, تو دین ڈونٹ گیٹ شائ. تب میرے جیسے کسی بندے کی نصیحت لے کے اتنا اسکویز نہیں کرنا, اس کو بولڈ کرنا, اس کو سمجھانا امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کی اسٹریٹجی اور بھی ہوتی ہے. تو میرے پاس سیریز آتے ہیں, میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, میں اس کا جو موٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں, سائنوپسس, پاسٹ ایکسپیرینس, پاسٹ اچیومنٹس. لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اگر میرے پاس کسی عقل مند آدمی نے 2 پیجر کا CV دیا ہو جو میرا ٹائم کم سے کم بچائے, لیکن ساتھ ایک کور لیٹر ہو. اس کور لیٹر میں کیا لکھا ہوں؟ اس کور لیٹر پہ لکھا ہو کہ میں آپ کے لیے یا آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں. وہ آپ کیا کریں گے؟ موسٹلی اسٹوڈنٹس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم کارپوریٹ آرگنائزیشن میں صبح شام اخبار سے, روزی.pk سے جو بھی ایڈز آئے سوچے سمجھے بغیر بھیجتے جائیں. لیکن اسٹرکچر کریں, ٹیلر کریں, آپ کو ریزلٹس پھر ملیں گے, اس طرح سے نہیں ملنے والے. اوکے, اچھا مجھے بختاور نے جو 3rd پوائنٹ لکھا تھا CV اور انٹرویو کے علاوہ, وہ چیلنجز ان بگننگ آف دا کیریئر. اس کے بارے میں تمہیں بکش نالج نہیں دینا چاہ رہا, اپنی ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا. وہ یہ کہ آپ جب کسی آرگنائزیشن میں آج ایزیوم کر لیں کہ آپ کی جاب ہو گئی ہے, اگر آپ کی جاب کسی آرگنائزیشن میں ہو جاتی ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ آف ورک ہوگا کیا؟ ایٹیٹیوڈ آف ورک سکسیس اسٹوری بنتا تب ہے جب آپ یس مین بنتے ہیں اپنے کیریئر کے اسٹارٹ میں. یہ ابھی بات کر رہے تھے عدنان اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کی. ہارڈ ورک بھی امپورٹنٹ ہے, اسمارٹ ورک بھی امپورٹنٹ ہے, اس کی کولابریشن بھی امپورٹنٹ ہے. نسٹ کے اندر سیکس میں ایک لیکچر ہو رہا تھا جس میں اسنیپ چیٹ کا CEO ایون سیگل جو بھی اس کا نام ہے, تو اس کو بھول گیا ہوں, آیا ہوا تھا 2 سال پہلے کی بات. He was 24 years of age at that point in time. 24 سال کی عمر ہے, تو 26-27 سال کا ہوگا. اس کی جو اسنیپ چیٹ کی مالیت کتنی ہے کسی کو پتا؟ $3 billion in 4 years. $3 billion. تو میں نے اس کو پوچھا, جو بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے, میں بھی بیٹھا. میں نے کہا what I want to know is that I'm 37 years of age at that point in time. And I know کہ پاکستان میں opportunities کم ہیں, but what we have done wrong, what we can do to achieve that status. He said very respectfully to me, sir, the only smart thing which I have done is I surrounded myself with the people who are workaholics and smart. اس کے جو 2 پارٹنرز ہیں وہ دونوں اس کے پروفیسر ہیں. ایک ایکسٹریملی ورکہولک ہے اور ایک ایکسٹریملی انٹلیکچوئل ہے. وہ ان کے درمیان میں ان سے پیسے نہیں مانگتا. وہ کام کرتے رہتے تھے, یہ کام ان کو اسسٹ کرتا رہتا تھا, سیکھتا رہتا تھا. 4 سال گزرے, یہ کمپنی کا CEO بن گیا. وہ کریٹیوٹی میں اور مینجمنٹ میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو فرینڈز ہیں, گروپ آف فرینڈز ہیں, ان کو سلیکٹ نہ کریں جن کے ساتھ خوش ہوتے ہیں, دل مان کر کھیلتے کودتے ہیں, ضرور کھیلیں کودیں, لیکن اپنے جو مینٹورز ہیں, اپنے جو ٹیچرز ہیں, اپنے جو آئیکونز ہیں, ایسے لوگ آپ کے سرکل میں جو ہارڈ ورکنگ اور اسمارٹ ورکنگ یا ویژنری ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ امیچور اور چھوٹے ہیں, اپنے آپ کو ان کے اندر گھسا دیں. جو یہ سرکل چلے گا تو یہ خود ہی سکسیس اچیومنٹ. میں الفلاح کے زمانے میں, جب میری 2nd جاب تھی اور بینک کی پہلی جاب تھی, یلو اسٹک ہوتا ہے نا, وہ جو آپ کمپیوٹر کے اوپر لگاتے ہیں, ڈیسک ٹاپ کے اوپر لگاتے ہیں. میں کیا کرتا تھا کہ اپنے اخبار کے اوپر جو پڑھتا تھا 9 بجے سے پہلے آتا تھا, کائبور لائبور پڑھتا تھا, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, لندن انٹر بینک آفر ریٹ, FCY ڈالر ریٹ, سب چیزیں پڑھتا. اور جو اخبار میں ایسی بزنس نیوز ہوتی تھی اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے باس کے کمپیوٹر کے اوپر لگا. مجھے تو اس نے اس کے پیسے نہیں دیے, لیکن میں نے کیا کیا, اس حرکت کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ جو میرا باس تھا جس کے پاس ٹائم کم ہوتا تھا اس زمانے میں, اس کو یہ چیزیں نہیں پسند آتی تھی, وہ اپ گریڈ ہوتا تھا, اس کو نالج دینے سے میں خود اپ گریڈ ہوتا تھا اور میری پروموشن سب سے پہلے ہوتی. کیونکہ میرا جو کام ہے وہ تو میں کر ہی رہا ہوں, لیکن میں تو ایکسٹرا کام بھی کر رہا ہوں. اور ایکسٹرا کام کے علاوہ میری ہمیشہ سے باڈی لینگویج یہ رہی کہ اپنے سینئرس کو اسسٹ کرتا رہا.
अब टाइम कम होता है, अब मैं नहीं करता, लेकिन अब मेरा स्टेटस डिफरेंट है। मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अपना जो एप्टीट्यूड्स है यूनिवर्सिटी के बाद थोड़ा देख लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट करेंगे तो इस साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉरफेयर में ना पड़ जाए कि व्हाट इज माय जेडी, व्हाट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन, यू आर देयर टू से यस, टेक मैक्सिमम एक्सपीरियंस, either that or good, then synchronize this, then you become a successful person. अच्छा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें अपने ऊपर। जो ट्रेनिंग सेशन आ रहा है, इससे ज़्यादा मैं ट्रेनिंग सेशन कराता हूँ और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हम लोग स्टूडेंट्स के सेशंस कराएं, ऐसे सेशंस कराएं जिससे एकेडमिया से इंडस्ट्री को अच्छा रिसोर्स मिले। अगर आप किसी जिम में जाते हैं, अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, तो पैसे तो जेब से खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कभी कोई ट्रेनिंग की बात आती है, बुक परचेज की बात आती है, तो मोस्टली लोग रिलक्टेंट होते हैं। ये बहुत क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर ROI हमेशा ज़्यादा होता है, लर्निंग के ऊपर हमेशा से इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। So last, there are a lot of things to talk about, but आपके कोई questions हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लें अभी, जिससे आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिले। Anything you want to ask? Yes sir, please. Sir, हमने पढ़ा है कि do the job you love. Yeah, but I don't know what are my interests. So how can I recognize what are my interests? So let me talk brass tacks, which is direct to direct. Sir, कि अब मैं क्या जवाब दूँ उसका? इंटरेस्ट कैसे इतने बंदा चेक करें कि हमारे इंटरेस्ट किस टाइप के हैं? आपकी एज क्या है? 19 सॉरी 20 20 साल, 20 साल। अगर आपको अपने इंटरेस्ट या अपनी पसंद लिखनी पड़ जाए कागज पे तो नहीं लिख सकते। अपने गाने पसंदीदा लिख सकते हो, जो खाना खाते हो लिख सकते हो, जो कपड़े अच्छे लगते हैं लिख सकते हो, जो लड़कियां अच्छी लगती हैं वो लिख सकते हो। ये भी नहीं लिख सकते, ये लिखने की मशक नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती। जॉट डाउन, डिलीट, जॉट डाउन, डिलीट, इट विल हैपन। आई कैन नॉट गाइड यू कि तुम्हारे इंटरेस्ट है, तुम्हें पहली दफा देखो, लेकिन these are exercises which has to be done, right? If the answer lies deep inside you, I can only direct कि ये exercise करके शायद कुछ पाएगा, to do it. Anything else? Yeah. मुझे बात आ रही है। Yeah. This might be something out of the way, maybe not a dancing thing for others, but for me, it is a sort of, because I am looking forward to be having my own venture in coming years. I was thinking the whole time you were talking and delivering whatever you were trying to say, I was thinking that how come you can retain so much in your mind when you're standing there and talking to us and you're talking like, you know, मतलब जैसे आप one-on-one बात कर रहे हैं, आप कैसे रिटेन कर लेते हैं इतना सब कुछ और आप कंफ्यूज भी नहीं होते when you're on stage and when you're talking to people like that? ये ऐसे हो जाता है, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो सुबह से शाम बकवास करते रहते हैं स्टेज पे चढ़ के, तो उनको आदत हो जाती है। ये पहली दफ़ा नहीं होता, पहली दफ़ा जब आप कभी स्टेज पे चढ़ के बात करें, आपको याद नहीं रहता, उसको कहते हैं बटरफ्लाइज होगी स्टॉमक। तो जब आप बटरफ्लाइज होती है स्टॉमक में, उसको बाहर लाने के लिए एक्सरसाइज होती है, यू नो। वो एक्सरसाइज के अंदर मिरर के अंदर देख के अपने आप को, वो भी एक्सरसाइज होती है। I've tried, that doesn't work. आपको क्राउड में बात करनी चाहिए। You want to ask the question, you come here and talk. You will fail, you go back, you come here and talk. You fail, you go back, you come here and talk. Then this will happen. Okay, thank you so much. Anything else? Okay? Thank you so much. Thank you for having me. God bless you.